إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین، دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد ہمارے سامنے اتنا کلیئر رہنا چاہیے تاکہ دنیا کی چیزیں اس مقصد سے غافل نہ کر دیں. جہاں غافل ہوا وہیں انسان ناکام و نامراد ہو جائے گا. بھلے آخری اسٹیج میں جا کر کے غافل ہو جائے، اللہ کے دین سے بھٹک جائے، ایسا آدمی کا انجام برا ہو جائے گا. گویا اس نے زندگی کا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں آنے کا حق ادا نہیں کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے اور دیگر زندگی کے لوازمات کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں کامیابی پانے کے لیے دین پر استقامت ضروری ہے. دین پر مرتے دم تک قائم رہنا ضروری ہے. اگر انسان کے جسم کو دن میں کھانا نہ نصیب ہو، کمزور ہو جائے گا. ایسے ہی انسان کو دن میں دین پر استقامت نصیب نہ ہو، دین میں کمزور ہو جائے گا. اور اگر اسی پر استمرار ہوتا رہے، کھانا کنٹینیو نہ ملتا رہے، پانی کنٹینیو نہ ملتا رہے، انسان مر جائے گا، انسان کا جسم جواب دے جائے گا. ایسے ہی دین کی آبیائی اگر استقامت کے ساتھ نہ ہوتی رہے، کنٹینیو اور پابندی کے ساتھ دین پر بندہ قائم نہ رہے بلکہ غفلت کا شکار ہو جائے، دنیا میں مست ہو جائے، زندگی میں آنے کا مقصد بھول جائے اور اسی پر کنٹینیو برتنے لگے، تو ایسا آدمی بھی دنیا میں گویا وہ مر چکا ہے، اس کا دل و دماغ مر چکا ہے. مرنے کے بعد وہ کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی وبال جان بن جائے گی.
ساری چیزوں کا جب حساب لیا جائے گا تو ناکام و نامراد ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اللہ نے حکم دیا فاستقم کما امرت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین پر ڈٹے رہیے، استقامت اختیار کیجیے. ایسا نہیں کہ آپ ایک دن دین پر رہیں اور باقی ایام اپنی مرضی سے گزاریں، اپنی خواہش کے مطابق گزاریں. ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا دین پر آپ جم جائیں، استقامت اختیار کریں، ڈٹے رہیں. آپ دین سے پھر نہیں سکتے. ایک بار آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا. کیوں قبول کیا؟ تاکہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے اور جہنم سے ہم بچا لیے جائیں. تو اس کے لیے شرط ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب دین پر استقامت کریں، دین پر ڈٹے رہیں. کون؟ اے نبی آپ اور جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں اب دین پر ڈٹے رہنا ہے، پابندی کے ساتھ قائم رہنا ہے. یہی کیا ہے؟ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ اگر نہیں ہے، اس میں اگر کمزور پڑ گیا، استقامت نہیں ہے، تو گویا اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلنے والا. اللہ رب العالمین نے استقامت ہی کو جنت میں دخول کا شرط قرار دیا ہے، جنت میں دخول کا ذریعہ قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد دین اسلام میں داخل ہو گئے اور کیا کیا؟ ثم استقاموا، اور پھر اس دین اسلام پر ڈٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے. اللہ رب العالمین نے اب کہا اب ان کے لیے کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. کیا کیا نعمتیں ہیں؟ گنانا اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے. کہا فلا خوف علیہم، اب ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، انہیں خوف نہیں لاحق ہوگا. دنیا میں بھی دل کا اطمینان ہی نصیب ہوگا. دل مطمئن ہے تو چاہے اپنے خطرات منڈلائے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ایسے ہی آخرت میں بھی اسے کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگوں کو غم بھی لاحق نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نعمت سے نوازے گا کہ خوف اٹھا لے گا، غم اٹھا لے گا. دنیا میں بھی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو انہی دونوں کی وجہ سے خوف یا تو لاحق رہتا ہے یا تو کوئی غم، کوئی ٹینشن رہتا ہے، کوئی فکر اسے ستاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا ازالہ کر دیا. ایمان لانے کے بعد اگر استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے ایک بندہ تو اس کے اوپر سے دونوں خطرے ختم. اور مزید نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ، کہا یہی لوگ جنتی ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ جنہیں جنت نصیب ہونے والی ہے یہی لوگ ہیں جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ جو دنیا میں وہ مستقل کیا کرتے تھے. کانوا یعملون کہا، مستقل، کنٹینیو دین کے اعمال جو کیا کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے، یعنی جنت. اہل علم اور مفسرین کرام کہتے ہیں استقامت کے معنی کیا ہے؟ استقامت کے معنی یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پر ڈٹا رہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے معنی و مفاہیم پر ڈٹا رہے،
اس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے. تقاضے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا رہے. ایک بندے پر اللہ کا حق کیا ہے؟ صرف اسی کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے, اور اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیا ہے ان کو بجا لائے. جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے, اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں حتی الامکان کرنے کی کوشش کرے. تو یہ کیا ہے؟ استقامت. اسی پر جنت ملنے والی ہے, اسی پر انسان جہنم سے بچ سکتا ہے, اسی کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کا تاکیدی حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو. کہا, فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك, استقامت اختیار کیجیے اے نبی آپ, اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین پر ڈٹے رہیں. ولا تطغوا, دیکھیے استقامت کو توڑنے والی کیا چیز ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچیں, تاکہ استقامت سے ہٹ نہ جائے. ایک بندہ دین سے پھر نہ جائے, اس کی بھی وارننگ اللہ رب العالمین نے دی ہے, تنبیہ کی ہے. ولا تطغوا, دین پر ڈٹے رہنے کا جہاں حکم ہے وہیں یہ بھی حکم ہے کہ تم حد سے بڑھو نہ, حد سے تجاوز نہ کرنا, حد سے بڑھنا نہیں, سرکشی کی راہ نہ اختیار کرنا. کیوں؟ انہ بما تعملون بصیر, جو تم کر رہے ہو بہت غور سے دیکھ رہا ہے, بہت غور سے دیکھ رہا ہے, اور دیکھ رہا ہے تو اس کا ایک ایک حساب لے گا, اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین جزا و سزا دے گا. اللہ رب العالمین نے یہاں یہی بات ذکر کی ہے. دیکھیے استقامت کا حکم دیا ہے, اور استقامت سے جو ہٹ گیا, استقامت سے جو ہٹ گیا, منمانی کی راہ اختیار کر لی, حد جو ہے دین اسلام کا اس کو پھلانگ لیا, منمانی کی راہ اختیار کر لی, تو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کی گرفت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے, استقامت کی مثال دی ہے, دین اسلام کی مثال دی ہے. کہا دین اسلام ایک راستہ ہے, سیدھا راستہ, اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو دیواریں ہیں, دائیں طرف ایک دیوار ہے, بائیں طرف ایک دیوار ہے, اور ان دیواروں میں دائیں اور بائیں دونوں طرف کی دیواروں میں کئی دروازے ہیں. کھلا ہوا دروازہ ہے, صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہے, معمولی پردہ لٹکا ہوا ہے. اس راستے پر جو سیدھا راستہ ہے ایک آدمی کھڑا ہو کر کے دعوت دیتا ہے, یہ آ جاؤ, اسی پر ڈٹے رہو, اسی پر قائم رہو, ادھر ادھر نہ بھٹکنا, ادھر ادھر توجہ نہ دینا. اور ایک آدمی اوپر سے دعوت دیتا ہے. جب آدمی دائیں اور بائیں کے دروازے سے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر کی طرف سے ایک دعوت دینے والا, ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ٹھہر جا, اس دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا. اگر تم داخل ہونے کی کوشش کرو گے, داخل ہو جاؤ گے تو مشکل ہے تم واپس آؤ, نہیں نکل سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. سیدھا راستہ جو ہے اسلام ہے. دائیں اور بائیں جو دیواریں ہیں, کہا یہ اللہ کے حدود ہیں, حدود. اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں, جن چیزوں کا حکم دیا ہے, حدود ہے, انہی حد میں رہ کر کے وہ انجام دو, حد پلاگو نہیں, حد کی راس نہ کرنا. اور جو دروازے ہیں اور دروازوں میں بند نہیں ہے, بالکل کھلا ہوا دروازہ ہے, اور دروازہ ایک معمولی پردے سے ڈھکا ہوا ہے, معمولی پردے سے. انسان جب چاہے اس کو اٹھا کے پھینک دے اور اندر داخل ہو جائے. مضبوط دروازہ نہیں ہے, نہ لاک ہے, بلکہ کھلا ہوا دروازہ ہے, ایک معمولی پردہ ہے, جو انسان چاہے اسے اٹھا کر کے داخل ہو جائے. تو کہا وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے محرمات ہیں. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہی کام ہے. کہا وہ جو دروازہ ہے وہ اللہ کے محرمات ہیں. جو دعوت دینے والا ہے راستے پر کھڑا ہو کر کے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. اور جو اوپر سے پکارنے والا ہے
وہ انسان اور مومن کا نفس ہے، نفس جو پاک نفس ہوتا ہے وہ انسان کو بھلائی پر قائم رہنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ دیکھیے قرآن کی بات ماننی ہے، ایسے ہی جو دل، مومن کا دل جو ایمان کی بنیاد پر آواز لگاتا ہے، ایمان پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے، اس کی بھی پکار سننا، ورنہ تم بھٹک جاؤ گے صراط مستقیم سے، ادھر ادھر چلے جاؤ گے تو پھر تم واپس آ نہیں سکتے ہو۔ تو اسی لیے استقامت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ استقامت کے آس پاس ارد گرد دائیں بائیں بہت سارے ایسے راستے ہیں، بہت سارے ایسی کھائیاں ہیں کہ انسان اس دلدل میں جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتا ہے، اور پھر دنیا اور آخرت کا اس کا خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں استقامت کا حکم دیا ہے۔ اور ایک بات یہ جاننی چاہیے کہ دین پر ہمیں ڈٹے رہنا کیسے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان جب اسلام قبول کر لے تو اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، اسلام کے علاوہ کوئی رنگ نہ اختیار کرے، لومڑی کی چال نہ چلے کہ جہاں دنیاوی فائدہ ہوا دین چھوڑ دیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور جہاں دین میں دنیا کا فائدہ ہے تو دین پکڑ لیا کیونکہ دنیا مل رہی ہے، اور جہاں دین خطرے میں ہے لیکن دنیا نصیب ہو رہی ہے، دنیا مل رہی ہے، تو دین کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا آدمی استقامت والا نہیں ہے، ایسا آدمی دین پر ڈٹا ہوا نہیں ہے، یہ تو دنیا کا غلام ہے، دنیا کا بندہ ہے، ایسے آدمی جہاں استقامت نہیں ہے، لومڑی کی چال نہیں چلنی ہے، ہمیں دین کے رنگ میں پوری طرح رنگ جانا ہے اور اسی پر ڈٹے رہنا ہے، تبھی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ ڈٹے رہنا کیسے نصیب ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے بہت سارے انسان اسلام قبول کرتے ہیں، دین اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کچھ ایام گزرتے ہیں وہ پھر جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتے ہیں، بس اوقات مرتد ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ منافقت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، خود کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا دل ایمان سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، ایمان سے راضی نہیں ہوتا ہے، دین اسلام پر خوش اور مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جسے ہمیں جاننا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے اور اسی کے سپورٹ میں ساری چیزیں ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے دل جو ہے، دل آپ کو مضبوط بھی رکھتا ہے اور یہ دل آپ کو کمزور کرنے کا سبب بھی ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ بات ذکر کی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے کہا دین پر ڈٹ جاؤ تو ولا تطغوا، حد سے بڑھو نہ، حد سے بڑھنے کا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رائے کو چھوڑ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارے، اپنے نفس کی پیروی کرے۔ تو کہا یہی کیا ہے، انسان کو استقامت سے دور کر دینے والی چیز ہے۔ دل کی اگر اصلاح ہو جائے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ صحابہ کرام کہ ہاں جب یہ ایمان دلوں میں راسخ ہوا تو آپ دیکھیے اس کا مظاہرہ کتنا اعلیٰ اور عمدہ ہوا، کوئی بھی دنیا کی قوت انہیں نہیں ہلا سکی۔ لیکن جب بعد کے لوگوں میں یہی ایمان کمزور ہو گیا تو دیکھیے ایک کمزور سے کمزور قوم ہمیں پستیوں میں دھکیل دیتی ہے اور ہم پست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے دل کی اصلاح، یہ اگر صحیح ہو جائے تو ہم کیا ہے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، اور اگر یہی دل فساد زدہ ہو جائے تو ہم لاکھ کوشش کریں، لاکھ جتن کریں، ہم درست نہیں ہو سکتے، ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان استقامت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا اس کے دل میں، جب تک کہ دین اس کے دل میں راسخ نہ ہو جائے، دل اس کا دین پر ڈٹ نہ جائے، جب تک
تب تک ایک بندہ ایمان پر باقی رہ نہ سکتا ہے، استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دل کیسے دین پر، اسلام پر قائم رہ سکے گا؟ کہا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، دین پر یہ دل قائم اس وقت رہے گا جب زبان صحیح رہے، زبان درست رہے، کیونکہ ایک بار جب زبان سے انسان کوئی چیز بول دیتا ہے تو اس کے سپورٹ میں چاہے غلط بولا ہو یا صحیح بولا ہو، اس کے سپورٹ میں ساری قوت لگا دیتا ہے، ساری طاقتیں صرف کر دیتا ہے۔ ہم نے کہہ دیا ہے، اب ہم نے کہہ دیا ہے تو اس کو صحیح ثابت بھی کرنا ہے، تو سارے آلات اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہاں ایک بنیادی چیز کا تذکرہ کیا ہے، ایمان پر انسان تب قائم رہ سکتا ہے جب دل صحیح ہو، دل آلودگی سے پاک ہو، خواہشات سے پاک ہو، شیطانی وسوسوں سے پاک ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی وہ دل ہے جس میں شیطان وسوسوں کی بیج ڈالتا ہے، وسوسوں کی بیج ڈالتا ہے اور پھر ان وسوسوں کی آبیاری کرتا ہے، ان وسوسوں کے بیج کو پانی ڈالتا ہے، پانی ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وسوسے شبہات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور شبہات بعد میں جا کر کے یقین اور ارادہ اور عزم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کا متبع فرما بردار بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے پھر جاتا ہے۔ تو ایک بنیادی چیز ہے، دل کی اصلاح جب تک ہم نہیں کر سکے تب تک ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اور دل کی اصلاح کیا ہے؟ ہم جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمیں حساب دینا ہوگا، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین سے شرم کرے اور اللہ رب العالمین کے پکڑ سے ڈرے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین کے احکامات ملے وہاں اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے بچتا رہے، اپنے آپ کو دور کرے، پاک رکھے ان چیزوں سے، تبھی جا کر کے ایک مومن، ایک انسان دین پر صحیح معنوں میں قائم رہ سکتا ہے، ورنہ اسے گمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ گمراہ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے دن میں کئی بار، ایک دو بار کھانے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ دین پر قائم رہنے کے لیے دینی غذا کی ضرورت ہے، دینی غذا کی ضرورت ہے۔ اور دینی غذا کیا ہے؟ ہم بار بار دعا کرتے رہتے ہیں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم دعا کرتے رہتے ہیں بار بار، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے، صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر ہمیں باقی رکھ، ادھر ادھر ہمیں جو راستے ہیں گمراہ کرنے والے، اے اللہ ان راستوں سے ہمیں پاک کر دے۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بنیادی چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں یہ ذکر آتا ہے انسان صبر کے ساتھ قائم رہے، صبر کی راہ اختیار کرے، اور ایسے ہی قناعت کی راہ اختیار کرے، شکر گزاری کی راہ اختیار کرے، اور ایسے ہی علم اور دین کی مجلسوں سے ہمیشہ جڑا رہے، علماء سے جڑا رہے، ایسے ہی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو استقامت کی راہ میں معاون و مددگار ہیں، سپورٹ کرتی ہیں۔ ہم سب کو بھی اگر استقامت کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ استقامت کی زندگی گزارنی اس لیے ہے کیونکہ اسی استقامت کی بنیاد پر جنت نصیب ہونے والی ہے۔ اگر ہمیں استقامت کی زندگی گزارنی ہے تو ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا، اور سب سے اہم و بنیادی چیز یہ ہے کہ دل کو اللہ کے لائے ہوئے، نفس کو اللہ کے لائے ہوئے احکامات کے تابع کر دیں، فرما بردار کر دیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان چیزوں سے دل کو روک لیں۔ ایسا ہی انسان استقامت کی راہ اختیار کر سکتا ہے، دین پر قائم رہ سکتا ہے مرتے دم تک، اور ایسے ہی انسان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں دین پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.